بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ یاد نہیں کرنا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ سوالات جتنے بھی آئیں گے کم آئیں گے انشاءاللہ، اور اسی کے اسٹوری کے باعث میں یاد کرتے جائیں، ٹھیک تو ہو جائے گا انشاءاللہ، آسان ہو جائے گا معاملہ۔ باقی بیچ بیچ میں یا تو آپ چیٹ کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں، جیسے بھی ہوگا آپ ہاتھ تالی اور یہ کر دیجیے گا، ٹھیک میں سمجھ جاؤں گا آپ بولنا چاہتے ہیں کہیں پر، میں سمجھ میں آئے تو بالکل پوچھیے گا۔ دیکھیے احسان عبد القدوس صاحب، ان کی پیدائش جو ہوتی ہے 1919 کی ہے، اور وفات ان کی 1990 کی ہے۔ 1990 میں ایک اور صاحب کی وفات ہوئی تھی نا، کل پرسوں پڑھے تھے ہم لوگ، عمر ابو عیسیٰ کی۔ عمر ابو عیسیٰ صاحب، صحیح۔ ان کی پیدائش 1919 کی ہے اور ان کی وفات جو 1990 کی ہے۔ پیدائش وفات دونوں قاہرہ کی، ٹھیک ہے، ایسے بھی یاد رہے گا آپ کو کہ ان کی پیدائش وفات دونوں جو ہے قاہرہ کی ہے۔ مؤسس نادی القصہ فی مصر، مصر میں جو ہے نادی القصہ یہ ہے، اس کے یہ مؤسس مانے جاتے ہیں، اس کو ایسے ہی یاد کریں ایز اٹ از جیسے لکھا ہو۔ مؤسس نادی القصہ کون ہے مصر میں؟ تو احسان عبد القدوس صاحب ہیں۔ ولد فی القرية الصالحة فی القاہرہ سنہ 1919 میں قاہرہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ آپ یاد کر لیے ہیں۔ کان والد محمد عبد القدوس ممثلا مصریا وکانت امہ لبنانیہ، یعنی ان کے والد صاحب مصری اور ان کی ماں جو ہے وہ لبنانی، تو آپ یاد کر سکتے ہیں من ابن مصری و ام لبنانیہ، ایسے آپ لکھ کر کے ہو سکتا کبھی پوچھ دے، تو من ابن مصری و ام لبنانیہ، ایسے آپ لکھ کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ان کی ماں جو ہے اس کو روز یوسف یا فاطمہ یوسف کہتے ہیں، وہ ترکیت الاصل تھی، وہ مؤسس مجلہ روز یوسف مجلہ صباح الخیر۔ ان کی ماں، ان کی والدہ جو ہیں دو اخبار کی مؤسسہ ہیں، ایک مجلہ روز الیوسف کی اور دوسرا مجلہ صباح الخیر کی۔ بہرحال ابھی آئے گا کہ یہ بھی ایک کتاب کے یہ ہے، ٹھیک، احسان عبد القدوس صاحب ایک مجلہ کے، تو اس کو یاد رکھیے گا، باقی ان کی والدہ والا رہنے دیجیے۔ یاد ہو گیا، ولد ملی ابن مصری و ام لبنانیہ، یہ تو آپ پہلے لکھ چکے، اس کو اوپر کی دو تین چیزوں میں اتنے ہی یاد کرنا تھا آپ کو۔ بدا نظم الشعر فی العاشرہ، ہاں یہ یاد کر لیجیے، بدا نظم الشعر فی العاشرہ، 10 سال میں تین لوگ ہو گئے نا، رکیے آپ لکھے تھے پورا سب کو؟ یس سر، ایک ہیں وہ نازک الملائکہ اور شاید بشار ہیں، ہاں بشار ہیں، اور ایک آج اور ہیں، 10 سال 10 سال والے یہ لوگ ہو گئے۔ ایک جگہ پر اکٹھا کر لیجیے، ٹھیک، بعد میں ہمیں دے دیجیے گا، ہم ایک کوئی ویڈیو بنا دیں گے سب کا۔ جی سر انشاءاللہ۔ تخرج من کلیۃ حقوق من جامعۃ القاہرہ 1942 ولکن فشل ان یکون محامیا، یہ بندہ جو ہے جامعۃ القاہرہ سے 1942 میں کلیۃ الحقوق سے نکلتا ہے، لیکن یہ وکیل نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال کلیۃ الحقوق والوں کو یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک، یہ مطلب اتنے بھر بھر کے آپ کو آئیں گے کلیۃ الحقوق والے، تو جو کلیۃ الحقوق کے علاوہ ہیں ان کو یاد کریے، جیسے یوسف ادریس وہ ڈاکٹر میں آ جائیں گے، شاید آج ہی آ جائے، اور اس سے پہلے کوئی ایسے لوگ گزرے جو الگ تھے بالکل، شاید نہیں گزرے ہیں۔ تو جو حقوق والے آئیں گے، ایک وہ آئے تھے نازک الملائکہ، وہ کس میں کی تھی پی ایچ ڈی؟ سر ادب المقارن، ہاں مقارن میں، ٹھیک یاد ہے آپ کو۔ سر اس میں 2 تھے، ایک اور بھی تھے، پتہ نہیں مجھے آج بھول گیا۔ مقارن والے وہ ہیں، کیا نام ان کو، اس دن تو یاد کے تھے، تیونس کے ابو سلام مسدی صاحب کے علاوہ ایک اور جو ہے وہاں پر نقد میں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں ادب المقارن پہ، بہت ساری بھر بھر کے کتابیں ان کی۔ غنیمی ہلال صاحب ہیں، ٹھیک، غنیمی ہلال، انہوں نے جامعہ سوربون سے پیرس سے جو ہے وہ کیا تھا پی ایچ ڈی فی الادب المقارن میں۔ یہ 2 آدمی ہیں جو ادب المقارن والے آئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں فاستغل بتحریر مجلہ روز الیوسف، جو ان کی والدہ والی جو مجلہ ہے روز الیوسف، اسی میں لکھنے لگے، 26 سال کی عمر تھی، التی اسسا ام روز الیوسف، فیتولی بعدها ریاست التحریر اخبار الیوم، یہ اخبار الیوم میں لکھنے لگے، اس کے رئیس التحریر بن گئے، پھر اہرام میں 1975 کی بات ہے،
وعين في منصب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة. پھر یہ رئیس مجلس الادارہ بھی بن گئے ساتھ ساتھ رئیس التحریر کے، یعنی 1971 سے 1974 میں. بہرحال آپ کو کتنا یاد کرنا ہے؟ ایک تو یہ والا یاد ہو گیا کہ ان کی والدہ کا نام روز اليوسف ہے، اور ان کی ماں نے جو ہے اسی نام سے اخبار نکالا تھا، مجلہ روز یوسف. تو جو ان کی ماں کا جو نام ہے وہی اسی نام سے انہوں نے اخبار نکالا ان کی ماں نے، تو یہ اسی میں کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد اخبار الیوم اور الاہرام اس میں کام کیے، اس کے رئیس التحریر رہے. یہ 2-3 چیز یاد کر لیجیے گا بس. روز الیوسف والا یاد رہ جائے گا اور ایک یہ اخبار والا. اس کے بعد دیکھیے کہ جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. کان احسان مقالات سیاسیہ تعرض للسجن والاعتقالات. ان کے جو سیاسی مقالات ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار قید ہو گئے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ان کو. پھر منفلوطی کو بھی قید کیا گیا تھا قصیدہ کہنے کی وجہ سے. پھر آپ نے محمود درویش کو پڑھا، اس کو قید کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے بدر شاکر سیاب صاحب کو پڑھا. تو تقریباً سبھی لوگ ہیں جو لوگ قابل ہوتے ہیں اتنے اچھے، تو ان لوگ کو یہ کیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ بھی انہی میں سے. ومن اہم القضايا التي طرحها قضية الأسلحة الفاسدة التي نبهت الرأي العام إلى خطورة الوضع وقد تعرض إحسان لمحاولات اغتيال عدة مرات. یہ جو بندہ ہے وقد تعرض احسان لمحاولات اغتیال، یعنی بہت سے مرتبہ کوشش کیا کہ ان کو اٹھا لیا جائے، کڈنیپ کر لیا جائے. کما سجن بعد الثورہ مرتين فی السجن الحربی، جیسا کہ یہ 2 مرتبہ قید بھی کیے گئے. واصدرت مراکز القوى قرارا باعدامه، اور جو اتھارٹیز جو ہیں ان لوگوں نے یہ قرارا باعدامه ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے بند کرنے کا اس طرح کا کوئی فیصلہ سنایا ہوگا ان لوگوں نے. بہرحال اگر اس میں کیا یاد کرنا ہم لوگ کو، یہ یاد کرنا ہے کہ یہ بہت سے مرتبہ جیل ال گئے ہیں اپنی سیاسی مقالات کی وجہ سے. بس اس کے بعد تناول الحب بعید عن العذریہ، انہوں نے اپنے اس میں حب کا بہت زیادہ یہ کیا ہے، تو وہ بعید عن العذریہ ہے، یعنی کہ بہت پاکیزہ محبت کا ذکر نہیں کرتے. یہ ابھی ان کی کتابیں آئیں گی، بہت آسان کتابیں، ان کی کتابیں یاد رکھنا بہت آسان ہے. قد کتب احسان اکثر من 600 روایہ قصہ، تقریباً 600 روایت، 600 سے بھی زیادہ ہے. یہ بہت زیادہ ہے نا، 600 سے زیادہ. یہ دیکھ لیجیے 600 سے زیادہ. اور اتنا تو یاد نہیں کرنا جتنا یہ گنا رہا، بس پڑھ لیجیے یہ والا. کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تحولت اغلب قصصه الى افلام سینمائیہ، ان کے اکثر قصے جو ہے فلم انداز میں، سینمائی انداز میں ڈھال دیے گئے ہیں. تقریباً 49 روایت جو فلم بنا دیے گئے، 5 روایت جو ہے مسرحیہ بنایا گیا اس کو، اور اس کے بعد 9 روایت جو ہے مسلسلات اذاعیہ. مسلسلات اذاعیہ میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ مسلسلات اذاعیہ جس کو بار بار نشر کیا جاتا ہے نا کسی ریڈیو وغیرہ اس پر؟ سر اذاعیہ تو براڈ کاسٹ مطلب ریڈیو وغیرہ. وہی صحیح ہے، ویسے ہی اس کو نشر کیا گیا ہوگا. 10 روایات جو ہے تحویت الى مسلسلات تلفزیونیہ، اضافۃ الى ان 65 روایہ ترجمت الى الانجلیزیہ والفرنسیہ والالمانیہ والیوکرونیہ والصینیہ. بہرحال بہت اچھی بات. صرف اتنا والا دیکھ لیجئے. اغلب قصص الى افلام سینمائیہ، اکثر قصے جو ہے فلم میں ڈھال دیے گئے. اور کنہوں نے 600 روایہ انہوں نے لکھا تھا. بس باقی اگر آ بھی گئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سی کتابیں جو ان کی وہ دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہیں، اگر آ بھی گئے تو. وترجمت معظم روایات الى لغات اجنبیہ متعددہ، اور ان کے بہت اکثر روایات جو ہے اجنبی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر لی گئی. تو ایک ہی بات ہے. ٹھیک، یہاں جو کہا اغلب قصص الى افلام سینمائیہ، پھر یہاں کہا کہ معظم روایات الى لغات اجنبیہ. تزوج لولا، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ لولا سے ہوئی. منہا ولدان احمد اور محمد. اس کے بعد دیکھیے یہ بہت مشہور بات ہے جو یاد رہ جائے گا آپ کو ویسے بھی. ان کی ایک کتاب ہے البنات والسیف، یعنی کہ لڑکیاں اور موسم گرما. تو جمال عبد الناصر کو جب یہ روایت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ان پر اعتراض کیا تھا، یعنی کہ اس کے لکھنے پر. اصل میں یہ جو چیزیں لکھتے ہیں تو جو چیز سماج میں چل رہی ہے تو اس کے بارے میں بڑے کھل کر لکھتے ہیں. یہ اپنی پوری بات، مطلب مدعے کی بات جو ہے بڑی زور سے رکھتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جمال عبد الناصر نے اس روایت پر اعتراض جتایا تھا، البنات والسیف پر. تو اس کو ایسے ہی یاد کر لیجیے گا عربی میں، اعتراض جمال عبد الناصر علی روایتہ البنات والسیف. یاد رہ جائے گا. بنات والسیف کو ایسے معنی یاد ہی ہو گیا آپ کو، لڑکیاں اور موسم گرما. 1989 کی بات ہے، ان کو جائزہ دعوت تقدیریہ دیا گیا. یہ ایک سیکوینس میں
اور کن کو دیا گیا تھا جائزہ دعوت تقدیر اس سے پہلے؟ سر وہ محمود تیمور کو. محمود تیمور کو نا. کب دیا گیا تھا یاد ہے آپ کو؟ اچھا پہلے یاد نہ ہو تو لکھ لیجیے گا ٹھیک. مطلب سب کو لکھ کر یاد کرنا ہی پڑے گا آپ کو. شاید وہ الہدا اکیڈمی میں کوئی بھیج دے گا. اگر 1962 میں دیا گیا تھا ان کو جائزہ دعوت تقدیریہ محمود تیمور صاحب کو, اور ان کو دیا گیا 1989 میں. اور جن کو دیا جائے گا سب کو لکھ لیجیے گا. تو فی عام 1990 ودفن فی القاہرہ. 1990 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے, قاہرہ میں مدفون ہے. یہاں تک کوئی بات کسی کچھ کہنا ہو؟ کوئی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یہاں تک؟ اب دیکھیے سمپل سے ان کا, اب ان کی کتابیں ہیں آپ کے سامنے ٹھیک. سب سے پہلی کتاب جو ہے ان کی پہلا قصہ, یہاں سے قصہ شروع آپ کے سامنے. ثانی الحب, مطلب آپ شروع کے 4-5 کو زبانی یاد کر لیجیے یہاں تک. ثانی الحب, بائی الحب, النظرات السوداء اور انا حرہ. 4 کم سے کم تاکہ سیکوینس میں لگانے کے لیے آئے تو آپ بتا سکیں. ثانی الحب 1948, 1949, النظرات السوداء 1952, انا حرہ 1954, این عمری. الوسعۃ الخالیہ, خیالیہ, خیالی تکیے. تو اس طرح سے 5-6 کم سے کم زبانی رٹ لینا ہے سیکوینس وائز میں, تاکہ اگر پوچھے گا تو ہم بتا سکیں. تو ان کا یہ جو ہے نا قصہ ہے ٹھیک, اس کو قصہ لکھ لیجیے گا یہاں سے. یہ قصے ہیں سارے. تو ان کا پہلا قصہ ثانی الحب ہے 1948 میں, پھر دوسرا قصہ بائی الحب ہے, پھر تیسرا قصہ جو ہے النزاہۃ السوداء, پھر چوتھا انا حرہ. تو یہ 4 کم سے کم زبانی یاد کرنا ہم لوگوں کو. اس کے بعد دیکھیے آگے, الطریق المسدود لا انام فی بیتنا رجل. فی بیتنا رجل, ہمارے گھر میں ایک کیا ہے, مرد ہے. شیء فی صدری عقلی و قلبی منتہى الحب البنات والسیف. البنات والسیف, یہ پورا قصہ ہی ہے ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ آپ کو لگے کہ سب وہ اور ہیں, بلکہ کم سے کم 4-5 جو اہم لگے ان سب کو لکھ کر کے یاد کر لیجیے گا. باقی روایہ بھی نیچے آ رہا ہے. شیء فی صدری عقلی و قلبی منتہى الحب البنات والسیف. البنات والسیف تو آپ کو پہلے یاد ہو گیا تھا, جو جمال عبد الناصر نے جس پہ کیا تھا. لا تطفئ الشمس, یعنی کہ سورج بجھا نہیں. زوجۃ احمد شفتاہ ثقوب فی الثوب الاسود, کالے لباس میں, کالے کپڑے میں سوراخ. بئر الحرمان لا لیس جسدک لا شیء یخوک. انف وثلاث عیون بنت السلطان سیدۃ فی خدمتک. دمی و دموعی و ابتسامی. ہاں یہ کتاب جو ہے نا ان کی, دمی و دموعی و ابتسامی, یعنی کہ میرے خون, میرے آنسو اور میری مسکراہٹ. اس طرح کی کتابیں اور بھی کنہیں کی یاد ہے کسی کو؟ دمی و دموعی و ابتساماتی کی طرح ایک کتاب اور لکھ لیجیے آپ, ابتسامات و دموع, می زیادہ کی. می زیادہ آپ کو پڑھ لیں گے, جبران خلیل جبران سے ان کی بڑی اچھی دوستی رہتی ہے. جے این یو میں ان کا سوال آتا ہے می زیادہ کا. یہ ایک واحد لڑکی ہیں جو تقریباً 10 مردوں سے جن کا عشق چلتا ہے, لیکن مطلب غلط عشق نہیں, انہیں ان لڑکوں کو نہیں دیکھتی ہے نہ کچھ کرتی, لیکن پھر بھی ان کا تذکرہ نہیں آتا کبھی. مطلب پھر بھی شادی نہیں کر پاتی, 10 لوگوں سے محبت ہونے کے باوجود بھی. می زیادہ کی کیا کتاب ہے ابتسامات. لکھیے ابتسامات. ابتسامات و دموع. ایک ابتسامات و دموع, می زیادہ کیا. سر وہ بھی لکھے, می زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے لکھنا. می زیادہ. انہوں نے 2 ہی روایات ذکر کیا ٹھیک, پر میں وہ اس کتاب میں زیادہ ہے, میں لے کر کے آ رہا ہوں اس کو. ایک لنعیش فی جلباب ابی, یعنی کہ میں اپنی باپ کی چادر میں زندگی نہیں گزاروں گا. اور یا عزیزی کلنا لصوص, کہ مطلب کہ دونوں کیا ہے, چور ہیں. تو روایہ الگ سے یاد کیجیے گا, 2 روایہ ابھی وہ 2019 والے لے کر کے آ رہا ہوں, اس میں بہت زیادہ ہے, ایسے کنورٹ کیجیے گا بس. یہ دیکھیے اس میں جو روایہ ہے زیادہ ہے.
ایک لنائشہ فی جلبابیہ بھی، یہ تو پڑھ لیے تھے آپ. اور اس کے بعد ہے یا عزیز کلنا لصوص 1982 میں دونوں، پھر 83 میں وغابت الشمس ولم یظہر القمر، رائحۃ الورد وانف لا تشم. یہ بھی کم سے کم 4 گو زبانی یاد، مطلب سیکوینس وائز میں ہم لوگ یاد کر لیں. لنائشہ فی جلبابیہ بھی، یا عزیز کلنا لصوص، وغابت الشمس ولم یظہر القمر، رائحۃ الورد وانف لا تشم، اس طرح سے. باقی 2-3 اور یاد ہے ٹھیک. وہ مزت ایام اللولو، موتیوں کے ایام گزر گئے. لون الآخر، الحیات فوق الزباب، زباب کہتے ہیں اس کو. زباب کے معنی کیا ہے؟ ایک تو مکھی ہوتا ہے نا. ہاں شاید بھی تو وہی والا ہوگا. سوری سر، وہ زال سے ہوتا ہے، زباب وہ زال سے ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے ان کا ایک اور روایہ، یعنی کل 4-5 روایہ ہیں، وہ زبانی یاد کر لیجیے گا. باقی ان کا مقالہ ہے یہ علی مخاف الشعر السوادی، خواتر السیاسیہ ایام الشبابی بعید عن الارض. بہت ساری کتابیں ٹھیک، نو ڈاؤٹ ہم بھی یہی کریں بہت ساری کتابیں، لیکن آپ کو یاد کرنا ہے جو ان کے قصے گزرے اس کے 4-5 سیکوینس میں، جو ان کے روایہ ہے وہ 4-5، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں آپ کو یاد ہو سکے بس اتنا یاد کرنا ہے. دیکھیے احسان القدوس کا تذکرہ آپ کو دوبارہ ریویژن ہو جائے گا، بس ایک مرتبہ سن لیجیے جلدی سے. 1919 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 1990 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. یہ آپ نے وہاں پر پڑھ لیا تھا. یہ روائی ہیں اور مصری ہیں. مصر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، مصر میں ان کی وفات ہوتی ہے. یہ بات بتائی گئی تھی آپ کو کہ انہوں نے حب البعید عن العذریہ، جتنے بھی محبت کے قصے وغیرہ ہیں تو وہ سب عذری، بالکل پاکیزہ نہیں، بلکہ انہوں نے جو حقیقت حال جو دیکھا وہ سب ذکر کیے، چھوڑے نہیں ایک کو بھی. تحولت اغلب قصص الى افلام سینمائیہ، اکثر قصے جو ہے سینمائی انداز میں، یہ بھی پڑھ لیے تھے آپ. اور اکثر روایت جو ہے اجنبی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر لیے گئے. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ روز الیوسف، اور اسی نام سے اس نے اخبار نکالے. اس کی والدہ نے مجلہ روز الیوسف. ٹھیک، 2 اخبار نکالے تھے، ایک مجلہ روز یوسف اور مجلہ صباح الخیر. تو انہوں نے کام کیا تھا مجلہ روز الیوسف میں، ویسے ہی یاد آپ کو رہ جائے گا. اس کے بعد دیکھیے روز الیوسف اس کے حقیقی نام ہے، اسم الحقیقی فاطمہ الیوسف. اچھا، روز الیوسف جو ہے اس کا حقیقی نام فاطمہ الیوسف تھا. اور اس کے بعد وہ نشأت یتیمتاً، وہ یتیم پلی بڑھی. فقدت والدیہا منذ بدایت حیاتیہا، شروع زندگی میں ماں باپ انتقال کر گئے تھے. واحتضرتھا اسرۃ النصرانیۃ، ایک نصرانی خاندان میں وہ پلی بڑھی. بہرحال ان کی ماں کے بارے میں اتنا نہیں یاد کرنا ہم لوگ کو. اس کے بعد دیکھیے یہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جامعہ قاہرہ سے کلیت الحقوق کر کے نکلے، لیکن یہ وکیل نہیں بن پائے. پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ رئیس التحریر مجلہ روز الیوسف میں کام کیا انہوں نے، پھر اخبار الیوم میں کام کیے، پھر اس کے بعد جریدہ اہرام میں. 3 آپ نے پڑھا تھا، اخبار الیوم، روز الیوسف اور اہرام، 3 آپ نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد ان کو بہت سے مرتبہ قید کیا جاتا ہے. کیوں؟ مقالات سیاسیہ کی وجہ سے تعرض الاستسجن والاعتقالات، بہت سی مرتبہ. انہوں نے تقریباً کتنا 600 روایات اور قصے لکھے، 600 تو بہت زیادہ ہے. پھر اس کو دیکھیے، اور ان کے جو اکثر روایات ہیں وہ تصور فساد المجتمع المصری، جو مصری سوسائٹی ہے تو اس کی تباہی کو بتاتی ہیں ان کے اکثر روایتیں. وانغماسہ فی الرذیلہ، اور مصری سوسائٹی کس قدر رسالت میں ڈوب گئی ہے. وحب الجنس والشہوات والبعد عن الاخلاق، تو ان کے اکثر روایوں میں وہی چیزیں مذکور ہوتی ہیں. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض روایت جو ہے اجنبی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیے گئے، ان میں سے فی بیتنا رجل، الراقصہ والسیاسی، لنعیشہ فی جلبابیہ بھی. یہ 3 روایت ہے جو آپ نے وہاں پر یاد کیا تھا. بالکل روایت 4 روایت جو میں یاد کرنے بولا تھا وہاں پر تھا یہ. اور ان کے پہلا قصہ جو ہے ثانی الحب ہے 1948 میں، پھر بائی الحب ہے 1949 میں، پھر انا حرہ، انا حرہ 4تھے نمبر پر ہے. ٹھیک، تو 2-3-4 قصے، 2-3-4 یہ یاد کر لیجیے گا ضرور سے. یہ دیکھیے اتنا یاد کر لینا کم سے کم، ثانی الحب، بائی الحب، النزلات السوداء، انا حرہ، این عمری، اور اس کے علاوہ جتنا یاد ہو سکے. فی بیتنا رجل، فی بیتنا رجل بھی یاد ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں مرد ہے. تو اس طرح کے ان کے قصے بہت سارے. شیء فی صدری، عقلی و قلبی، البنات والسیف آپ کو یاد ہے پہلے سے. تو بہرحال اور بھی کتابیں ان کی، لیکن جتنا یاد ہو سکے اتنا کر لیجیے.
یہ والا بتا دیا تھا میں، دمی و دموع ابتسام میں، یہ والا یاد ہو جائے گا آپ کو. ہاں یہ والا بھی یاد ہو سکتا ہے نا، اور رصاصۃ لا تزال فی جیبی، یعنی کہ رصاصہ مانے گولی، گولی ہمیشہ میرے جیب میں رہتی ہے، تو یہ بھی اچھا ہے، گولی ہمیشہ میرے جیب میں رہتی ہے. العذراء والشعر الابیض، عذرا کہتے ہیں وہ دو شیزائیں اور سفید بال. تقریباً ان کے اسی طرح کی کتابیں ہیں. یہ دیکھیں ان کا اقدام حافیہ فوق البحر، سمندر کے اوپر مطلب حافیہ میں نے کہتے ہیں پیدل قدم جو ہوتے ہیں وہ نسیت انی امرات، میں بھول گیا کہ میں ایک عورت ہوں. تو یہ مطلب یاد رہے گا، نسیت انی امرات، میں بھول گیا کہ میں عورت ہوں، میں بھول گئی. زوجات ضائعات، زوجات ضائعات، ضائع ہونے والی بیویاں. بہرحال اور یہ روایہ ہے ان کے لنعیش فی جلبابی ابی یعزد کل نصوص غابت الشمس ولمز القمر. بس اتنا ہی تھا ان میں. ٹھیک، باقی مزید اگر آپ لوگوں نے کچھ لکھا ہو تو بتائیے. جو چیزیں تھیں اہم وہ آپ لکھ لیے. 10 سال کی شعر عمر میں انہوں نے شعر کا، یہ بھی لکھ لیا آپ. اس کے علاوہ آپ نے لکھا کیا بولتے ہیں، ان کا پہلا قصہ جو آیا آپ کے سامنے وہ تھا ثانی الحب، پھر دوسرا بائی الحب، یہ بھی لکھ لیا آپ، پوچھ سکتا ہے. پہلا روایہ جو تھا وہ لنعیش فی جلبابی ابی، یہ بھی لکھے آپ، پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ اس کا پہلا روایہ بتاؤ. اور باقی کچھ کتابیں جو مزید آپ یاد کر سکیں. کلیۃ الحقوق سے پڑھ کے نکلے ہیں یہ، لیکن وکیل نہیں بن پائے، یہ بھی آپ لکھے. 1942 کی بات ہے. اور ان کی والدہ نے جو اخبار نکالے روز یوسف، تو اس میں بھی کام کیا، اور ایک اخبار الیوم میں کام کیے. ان کی والدہ جو ہے وہ ترکی الاصل تھی، باقی یہ جو ہے مصری ہے بندہ. اور جائزہ دولت تقدیریہ فی الآداب ان کو دیا گیا تھا 1989 میں. انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کنت محامیا فاشلا، میں ایک ناکام وکیل تھا. لا اجید المناقشہ والحوار، میں صحیح سے مناقشہ ڈیبیٹ کر نہیں پاتا تھا وہاں پر. وکیل لوگ تو یہ کرتے ہیں نا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ. یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، آپ لکھ لیجئے کنت محامیا فاشلا، میں جو تھا وہ کیا تھا کہ ناکام وکیل. لا اجید الحوار، لا اجید المناقشہ والحوار. کنت محامیا فاشلا لا اجید المناقشہ والحوار، یہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا. اور کوئی کچھ بتائیں گے آپ میں سے کوئی ساتھی کچھ بھی؟ ہاں پھر بتائیں. حضور بتائیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا، بتائیں. شبینہ لکھے آپ تو شاید آپ کا نوٹ بنا ہوا ہے شبینہ. رقیہ لکھ لیا آپ چیزوں کو سارا؟ سمیرہ بانو آپ لکھیں. جی سر لکھ لیں. ٹھیک ہے. اب ان کے بعد جو دوسرے صاحب ہیں ان کو پڑھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک، ابراہیم یحییٰ حقی صاحب ہیں، زیادہ نہیں ان کے بارے میں بھی بہت کم ملے گا آپ کو. پڑھ لیجئے، آپ لوگ کی چھٹی بھی ہے، پڑھ لیجئے. آ رہا ہوں میں ختم کر دیتا ہوں اس کو دوسرا، تاکہ ویڈیو الگ آ جائے اس کی. تو آ جائیے گا 1 سیکنڈ بس.